اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ مدثر میں اللہ سبحانہ وتعالی جہنمیوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا؟ تو جہنمی جواب دیں گے کہ ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ہم لوگ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی تھی تو ہم سمعنا وطاعنا نہیں کرتے تھے، ہم سنتے تھے اور اطاعت یہ نہیں کرتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بلکہ ہم سمعنا وعصینا کرتے تھے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مسجد سے کتنی آواز آ رہی ہوتی ہے، دن میں 5 دفعہ آواز آ رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی۔ ہم نماز کی طرف جاتے ہیں کہ ہم لوگ کرتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت نہیں کی، ہم نے بات نہیں مانی، ہم نے نہیں سنا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا انجام ان دوزخیوں کی طرح ہو جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ مدثر میں بات کر رہے ہوتے ہیں جن دوزخیوں سے کہ تم لوگ کیوں دوزخ میں ہو؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ آتے، ہمیں آواز تو دن میں 5 دفعہ آتی تھی اذان کی، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کامیابی کی طرف نماز کی طرف بلا رہے ہیں اذان کے تھرو، لیکن ہم نہیں سنتے تھے۔ ہم لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے یار، ہم شیطان کے ٹریپ کے اندر آ جاتے تھے۔ شیطان آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ نماز ادا نہیں کرنی، بلکہ شیطان کہے گا یار کیوں نہیں نماز ادا کرنی؟ نماز ادا کرنی ہے، لیکن ایسا کرو ابھی ویٹ کر لو، ابھی جو تمہیں اسائنمنٹ ملی ہے یونیورسٹی کی طرف سے وہ کر لو، جو ہوم ورک ملا اسکول کی طرف سے وہ کمپلیٹ کر لو، اس کے بعد تم نے نماز ادا کرنی ہے۔ آفس کی طرف سے تم نے میل کرنی ہے، امپورٹنٹ میل ہے، وہ مس نہیں کرنی، ٹائم پہ میل کرنی ہے، تو ایسا کرو نماز کو 1 منٹ تھوڑا سائڈ پہ کر لو، نماز یہ نہیں کرنی چھوڑنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، لیکن پہلے یہ میل کر لو، پھر تم نماز ادا کرنے چلے جانا۔ اس طرح ہماری جماعت گزر جاتی ہے، ہم اس کام میں لگ جاتے ہیں، وہ کام کر لیا، ہمیں لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرا کام یاد آ جاتا ہے یار یہ کر لوں پھر نماز ادا کرتا ہوں، اور سبحان اللہ اس طرح کرتے کرتے ہمارا اس نماز کا وقت چلا جاتا ہے، اور پھر بعد میں ہم ریگریٹ کرتے ہیں یار میں نے نماز ادا نہیں کری، میری نماز قضا ہوگی، اب میں کیا کروں؟ انشاءاللہ میں اگلی نماز ادا کروں گا، انشاءاللہ میں نے ظہر نہیں ادا کی عصر میں کروں گا، لیکن کیا ہوتا ہے انسان عصر کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ عصر کی نماز جو چھوڑتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو انسان عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اس کے لیے اسی طرح ہی ہے، اس کا سارا گھر، اس کی پراپرٹی، اس کی فیملی سب کچھ برباد ہو گیا۔ آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، آپ 1 دن پہلے بہت خوش ہو یار الحمدللہ میرے پاس اپنا گھر ہے، اپنی رہنے کی جگہ ہے، میری خوبصورت ایک فیملی ہے، جو میں گھر آتا ہوں انہیں دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے، میری اچھی جاب ہے، میں اچھا کما رہا ہوں۔ اور اگلے دن جب آپ جاب سے گھر آئیں، آپ دیکھیں جب گلی میں آئے تو آپ کی گلی میں رش لگا ہوا ہے، آپ پوچھیں کسی سے یار کیا یہ کیوں لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں؟ تو وہ لوگ کہ یار کسی نہ گھر میں آگ لگ گیا اور وہ سب کچھ، اس کی فیملی بھی اندر تھی اور وہ گھر جل کے راکھ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر یار یہ جس کے ساتھ بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے اٹھ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں گھر کون سا، آپ تو کہتے ہیں یہ میرے گھر کے قریب ہی لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا گھر تھا، آپ کی فیملی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ اس انسان کی کنڈیشن ہے جو کہ عصر کی نماز ادا نہیں کرتا۔ صرف عصر کی نماز نہیں ادا کرنی، 5 وقت کی نماز کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں اذان آ رہی ہوتی ہے مسجد کی طرف سے، لیکن ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ ایک مسلمان اور ایک کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ امام ابو حنیفہ کا تو موقف یہ تھا کہ جو بے نمازی ہے اسے جیل میں ڈال دیا جائے، تب تک اسے جیل میں رکھا جائے جب تک اس کے نماز کی ہیبٹ ڈیولپ نہ ہو جائے۔ باقی امام بھی یہ موقف رکھتے تھے کہ بے نمازی کا جنازہ ہی ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ بے نمازی تو اسکالرس کہا کرتے ہیں کہ بے نمازی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ یہ دیکھنا ہے، ہم لوگوں نے رمضان المبارک بھی گزر گیا اور سبحان اللہ ہماری لائف نارمل ہو چکی ہوئی ہے، ہم اپنی روٹینز میں داخل ہو چکے ہیں، ہم لوگ اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ کیا ہم لوگوں نمازیں تو نہیں چھوڑے؟ اور اگر نمازیں چھوڑے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم نے کچھ رمضان المبارک سے بھی پایا، بلکہ اپنی ساری زندگی جو کہ ہم لوگوں نے اتنی زندگی گزار بھی لیا، ہمیں آخری لمحے اگلے لمحے کا نہیں پتہ کیا کرنا ہے، ہم لوگوں نے آگے کیا ہمارے ساتھ ہو جانا ہے۔ اور سبحان اللہ ہم لوگ ایک اپنے ڈیلیما میں رہ رہے ہیں کہ یار انشاءاللہ شیطان کا یہ ٹریپ ہے کہ یار جیسے کہ پہلا شیطان کا میں نے آپ کو ٹریپ بتایا تھا کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار آپ ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ نماز ادا کر لو گے، پھر آپ جس طرح کرتے رہتے ہو اور آپ کی پھر عصر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اور پھر آپ پریشان ہو جاتے ہو یار میری عصر کی نماز بھی چھوٹ گئی، ظہر کی نماز بھی چھوٹ گئی،
پھر مغرب کی نماز کے ٹائم شیطان کہتا ہے یار تمہاری فجر بھی چھوٹ گئی، ظہر اثر بھی چھوٹ گئی، اب کیا تم مغرب اور عشاء پڑھو گے؟ اور آپ پھر کیا کرتے ہو، شیطان آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یار ایسا کرو اب انشاءاللہ کل سے تم نے فجر سے سٹارٹ لینا ہے اور ساری زندگی کے لیے روٹین بنا لینی ہے۔ آپ کہو گے ہاں بالکل انشاءاللہ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کس منہ سے مغرب کے ٹائم جاؤں گا کہ میں نے دن کی 3 نمازیں چھوڑ دی اور آج میں مغرب کے سامنے آپ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھڑا ہوا ہوں۔ اور شیطان کے آپ ٹریپ میں آ جاتے ہو اور اس طرح کرتے کل کبھی بھی نہیں آتا۔ ہاں وی آل نو کل کبھی بھی نہیں آتا، اور اس طرح کرتے کرتے پھر اگلے دن آپ فجر ٹائم نہیں اٹھتے اور آپ کی اس طرح کنٹینیو چلتی رہتی ہے اور ہم شیطان کے ٹریپ کے اندر دھستے جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں ریئلائز کرواتا ہے کہ مین یو آر سم تھنگ اسپیشل، تم اسپیشل ہو، تمہاری فیملی، تمہارے فرینڈس، تمہارے دوست تم سے پہلے فوت ہو جائیں گے، لیکن تم جب مرنے لگو گے تو تمہیں ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے پتہ چل جائے گا، تو ایسا کرنا سارا کچھ سائڈ پہ کر دینا، دنیا کے معاملات، اپنا بزنس، اپنی جاب، اپنی اسٹڈی، سب کچھ سائڈ پہ کر دینا۔ تمہیں پتہ چل جائے گا مہینہ پہلے کہ تم فوت ہونے لگی ہو، صرف اور صرف تم نے جائے نماز تسبیح پکڑ کے، ٹوپی پکڑ کے مسجد میں وقت گزارنا ہے، اپنی جائے نماز میں گھر میں وقت گزارنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شیطان کا ٹریپ ہے۔ ہم لوگ سب اپنی آخرت کو بھولے پڑے ہیں۔ وی آل نو کہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہونا۔ ہمیں جب موت کا وقت آنا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلنا، اور موت اس طرح آ جانی ہے اور انسان دیکھتے رہے گا کہ یار میں نے ساری زندگی کس چیز کے لیے ایفرٹس کی، لیکن جو اصل ایفرٹ کرنی تھی، اپنی آخرت کی تیاری کرنی تھی، وہ تو میں کر ہی نہیں پایا۔ انسان کے جو قرآن مجید میں ریگریٹس آئے ہیں وہ یہی آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان کہے گا کاش میں نے آگے کی زندگی کے لیے کچھ بنایا ہوتا، کاش میں اپنی فیملی کو ٹائم دیا ہوتا، کاش میں نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوتا۔ وہ صرف انسان کو تب یاد آئے گا جب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی، اس کا آخری ٹائم آ چکا ہوگا اور وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہوگا۔ اس سب سے پہلے یہ ہمارا ریمائنڈر ہے کہ ہم لوگ سارا کچھ ذرا سائڈ پہ کر کے ہم لوگوں کو اپنا یہ سوچ لینا چاہیے کہ یار ہمیں اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتہ۔ ہم لوگوں کو اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنے اگلے لمحے کی تیاری کرنی ہے، اور اگر انشاءاللہ نماز چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھی امید رکھیے۔ اور عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نہیں کہیں گے کہ یار تم نے ساری نمازیں چھوڑ گئی ہیں میرے سامنے آ گئے ہو، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوں گے کہ اس انسان نے انیشیٹو لیا، اس نے 1 قدم بڑھایا، میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم لوگوں نے نمازیں ادا کرنی شروع کر دینی ہے، اور پھر یہ نہیں کرنا کہ 1 چھوڑ کے 1 نماز، یا 2 چھوڑ کے 1 نماز، یا اگر ہم نے 2 نماز ادا کر لی ہیں تو اگلی نماز میں تھوڑی سی لتھارجی، لیزینس فیل کرنا ہے۔ نو، ہم لوگوں نے اپنی نماز کی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ یونیورسٹیز میں بھی الحمدللہ ہمارے مساجد بہت قریب ہیں اور نماز ادا کرنے کا ہمیں بالکل ٹائم مل جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک ہمارا شیطان کے ٹریپ ہی ہے، ہم لوگ جس میں آ جاتے ہیں کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ملتا نماز کے، کس ٹائم رومان بھی نماز ادا کروں۔ یہ صرف اور صرف لیم ایکسکیوز ہے، اور آپ دیکھیں گے جب آپ کی نیت ہوگی تو راستے کس طرح کھل جائیں گے۔ آج ہی نیت کریں، 5 وقت کی نماز کی عادت بنا لیں، خوش و خضو کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملیں، اچھے اخلاق کو اپنا طریقہ بنا لیں، اپنے اخلاق میں خوبصورتی لے آئیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگے، توفیق مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔